بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اما بعد، انشاءاللہ آج کا درس شروع کریں گے. کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 271. عنوان ہے باب ما جاء فی من نقص صلاته او زاد، نماز میں کمی یا زیادتی کرنے کا بیان. حدیث نمبر 160. ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلى صلاة اما الظهر واما العصر فزاد او نقص، فلما فرغ وسلم فقيل له احدث في الصلاة ام نسيت؟ قال انسى كما تنسون، فاذا انسيت فذكروني. ثم حول وجهه الى القبلة وسجد السجدتي السهو وتشهد فيها ثم سلم عن يمينه وعن شماله. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر یا عصر ادا فرمائی تو آپ نے اس میں کمی یا زیادتی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی نماز میں کوئی چیز نہیں آ گئی ہے یا آپ کو نسیان ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی بھلا دیا گیا جیسے تمہیں بھلا دیا جاتا ہے، تو جب مجھے بھلا دیا جائے تو تم مجھے یاد دلایا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ قبلہ رخ کیا اور 2 سجدہ سہو ادا فرمائے. اس کے بعد تشہد پڑھا، پھر اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرا. حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی تو اس میں 1 رکعت زیادہ یا کم کر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے رکعات کی تعداد کے بارے میں کوئی نیا حکم تو نازل نہیں ہوا یا حضور نے توجہ نہیں فرمائی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم کو نسیان ہوتا ہے مجھے بھی نسیان ہو جاتا ہے، جب مجھے نسیان ہو تو تم مجھے یاد کرایا کرو. پھر آپ نے اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کیا اور سہو کے 2 سجدے کیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز میں کلام کرنا جائز تھا اور جب کلام کرتے ہوئے قبلہ سے منہ پھیر جانے کے باوجود بھی نماز باطل نہیں ہوتی تھی. امام اعظم کے نزدیک نماز میں کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھا اور پھر دائیں بائیں جانب سلام پھیرا. اس حدیث کا ظاہر امام شافعی علیہ الرحمہ کے مذہب پر دلیل ہے کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ سجدہ سہو 1 سلام کے بعد کیا جائے گا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. خیال رہے کہ سجدہ سہو کے بارے میں جو احادیث سے صحیحہ وارد ہوئی ہے وہ 3 ہیں. نمبر 1، جو امام بخاری و مسلم نے روایت کی کہ ایک ایسا ہی معاملہ پیش آیا تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے توجہ نہیں کی یا نماز قصر ہو گئی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نسیان نہیں ہوا اور نہ ہی نماز میں کمی ہوئی ہے. پھر فرمایا کیا ایسا ہی جیسا ذوالیدین کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں حضور، ایسا ہی ہوا کہ آپ نے نماز میں کم رکعتیں پڑھائی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ سہو کیا، پھر اٹھے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. حدیث نمبر 2، دوسری حدیث ابن سجینہ کی حدیث ہے جس کو امام مالک نے باب القیام من اثنین میں ذکر کیا ہے. حدیث نمبر 3 اور تیسری حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں. اس حدیث کو ہم نے وضاحت کی اور اس کے بحث حکمیہ کے ساتھ شرح شفا میں ذکر کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسیان بھی ایک نعمت ہے کہ اس کے ساتھ سجدہ سہو کا حکم ثابت ہوا. اگر یہ نہ ہوتا تو امت کو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑتی. اس کی مزید تفصیل نیچے کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو کیا. اگر آپ کو یہ سہو واقع نہ ہوتا تو آپ کی نمازیں تو ہو جاتی
لیکن جب ہماری نمازوں میں سہو ہوتا تو ہماری نمازیں کس کے دامن میں پناہ لیتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھول جاتا ہوں۔ یہ تشبیہ نفس نسیان میں ہے، ورنہ نسیان کی کیفیت میں بہت فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں بھول گئے تھے، اس کی تحقیق یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت آپ یاد الہی میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ افعال نماز سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور 4 رکعات کے بجائے 5 رکعات نماز پڑھا دی، جبکہ ہمارا بھولنا عموماً اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں مستغرق ہو جاتے ہیں اور افعال نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں بھولتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں نسیان ہوا۔ ہمارا بھولنا نقص ہے اور آپ کا نسیان کمال ہے۔ حضرت ابو بکر نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا، یا لیتنی کنت سہو محمد، کاش میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سہو ہی ہو جاتا۔ حاشیے میں ذکر ہے، مکتوبات دفتر اول حصہ پنجم صفحہ نمبر 161۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ فقہی مسائل۔ مسئلہ، واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولنے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات کے بعد دہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔ مسئلہ، اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے کافی ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ، قصداً واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے وہ نقصان دفع نہ ہوگا بلکہ اعادہ واجب ہے۔ یوں ہی اگر سہون واجب ترک ہوا اور سجدہ سہو نہ کیا جب بھی اعادہ واجب ہے۔ مسئلہ، کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثلا خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا ترک واجب ہے، مگر موافق ترتیب پڑھنا واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں، لہٰذا سجدہ سہو نہیں۔ مسئلہ، فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا پھر پڑھے اور سنن و مستحبات مثلا تعوذ، تسمیہ، ثنا، آمین، تکبیرات انتقال، تسبیحات کی ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی، مگر اعادہ مستحب ہے، سہون ترک کیا ہو یا قصداً۔ مسئلہ، سجدہ سہو اس وقت واجب ہے کہ وقت میں گنجائش ہو، اور اگر نہ ہو، مثلا نماز فجر میں سہو واقع ہوا اور پھر سلام پھیرا اور سجدہ ابھی نہ کیا کہ آفتاب طلوع نکل آیا یا طلوع آفتاب کر آیا تو سجدہ سہو ساقط ہو گیا۔ یوں ہی اگر قضا پڑتا تھا اور سجدہ سے پہلے قرص آفتاب زرد ہو گیا، سجدہ ساقط ہو گیا۔ جمعہ یا عید کا وقت جاتا رہے گا جب بھی یہی حکم ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الفتاوی الہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125، رد المختار، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 654۔ مسئلہ، جو چیز مانع بنا ہے، مثلا کلام وغیرہ منافی نماز، اگر سلام کے بعد پائی گئی تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ، سجدہ سہو کا ساقط ہونا اگر اس کے فعل سے ہے تو اعادہ واجب ہے ورنہ نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے، رد المختار، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 654۔ مسئلہ، فرض و نفل دونوں کا ایک حکم ہے، یعنی نوافل میں بھی واجب ترک ہونے سے سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ، نفل کی 2 رکعتیں پڑھی اور ان میں سہو ہوا، پھر اسی بنا پر کر کے 2 رکعتیں اور پڑھی تو سجدہ سہو کرے، اور فرض میں سہو ہوا تھا اور اس پر قصداً نفل کی بنا کی تو سجدہ سہو نہیں بلکہ فرض کا اعادہ کرے، اور اگر اس فرض کے ساتھ سہون نفل ملایا ہو، مثلا 4 رکعات پر قعدہ کر کے کھڑا ہو گیا اور 5ویں کا سجدہ کر لیا تو 1 رکعت ملائے کہ یہ 2 نفل ہو جائیں گے اور ان میں سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ، سجدہ سہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے
التحیات پڑھ کر سلام پھیرے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں درود شریف بھی پڑھے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قعدے میں التحیات و درود پڑھے اور دوسرے میں صرف التحیات۔ مسئلہ سجدہ سہو سے وہ پہلا قعدہ باطل نہ ہوا، مگر پہلا قعدہ کرنا واجب ہے، اور اگر نماز کا کوئی سجدہ باقی رہ گیا تھا قعدہ کے بعد اس کو کیا یا سجدہ تلاوت کیا تو وہ قعدہ جاتا رہا۔ اب پھر قاعدہ فرض ہے کہ بغیر قاعدہ نماز ختم کر دی تو نہ ہوئی اور پہلی صورت میں ہو جائے گی مگر واجب الاعادہ۔ حاشیہ میں ذکر ہے رد المحتار کتاب الصلاح باب سجود السہو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 655 وغیرہ۔ مسئلہ ایک نماز میں چند واجب ترک ہوئے تو وہی 2 سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ واجبات نماز کا مفصل بیان پیشتر ہو چکا ہے مگر تفصیل احکام کے لیے اعادہ بہتر ہے۔ واجب کی تاخیر، رکن کی تقدیم یا تاخیر، اس کو مقرر کرنا یا واجب میں تغییر، یہ سب بھی ترک واجب ہیں۔ مسئلہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل و وتر کی کسی رکعت میں سورہ الحمد کی ایک آیت بھی رہ گئی یا سورت سے بیشتر دوبارہ الحمد پڑھی یا سورت ملانا بھول گیا یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا یا الحمد کے بعد 1 یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا اور لوٹا اور 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کیا تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الدر المختار کتاب الصلاح باب سجود السہو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656 الفتاوى الہندیہ کتاب الصلاح الباب الثانی عشر فی سجود السہو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔